بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھوت چکن پارٹ 25۔ نظام شاہ کے صحت یاب ہوتے ہی محمود نے پورے غزنی میں چراغاں کرنے کا حکم دیا اور پھر اپنی تاج پوشی کی رسم ادا کی۔ اس شاہی تقریب کے مہمان خصوصی نظام شاہ تھے۔ جس وسیع و عریض میدان میں امیر اسماعیل کی تاج پوشی کی گئی تھی، آج اسی مقام پر ایک بار پھر غزنی کی رعایا جمع ہوئی تھی، مگر حالات یکسر بدلے ہوئے تھے۔ جھوٹے اقتدار کا دعویٰ کرنے والے یا تو فنا ہو چکے تھے یا پھر ذلت اور رسوائی کا بارے گراں اٹھائے زندان کے ایک تاریک گوشے میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار رہے تھے۔ آج غزنی کی تاریخ کا یہ سب سے خوبصورت اور خوشگوار دن تھا۔ مقامی باشندوں کو ایک ہی وقت میں دو بڑی خوشیاں میسر آئی تھی۔ ایک یہ کہ اہل غزنی کا مسیحا زندان اور مقتل سے گزر کر بخیر و عافیت واپس آ گیا تھا، جبکہ اس کے عقیدت مند اس کی زندگی سے انتہائی حدوں تک مایوس ہو چکے تھے۔ دوسرے یہ کہ محمود نے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کر کے اپنا حق حاصل کر لیا تھا اور اہل غزنی کو آبرومندانہ اور فارغ البال زندگی کی بشارت دی تھی۔ ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں نظام شاہ نے اپنے دستے مبارک سے محمود کے سر پر تاج رکھا۔ نکاحت کے سبب ان کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ محمود کو تاج زرنگار پہنانے کے بعد نظام شاہ انتہائی پرسوز لہجے میں دعا کر رہے تھے۔ اے مالک ارض و سما، وہ زمین ہو کے آسماں، تیرے اقتدار میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے شرکت کا دعویٰ کیا تو نے اسے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میں اپنے فرزند محمود کے لیے تجھ سے تیرے فضل و کرم کی بھیک مانگتا ہوں۔ اپنے بے مثال جلال و جبروت کے صدقے میں دشمنوں کے دلوں پر اس کی ہیبت قائم کر دینا، اس کے کمزور بازوؤں اور ضعیف ارادوں کو توانائی بخش دینا کہ تیری تائید کے بغیر اس کی حکومت خونخوار موجوں کے درمیان گھری ہوئی کاغذ کی ایک کشتی کی طرح ہے۔ اے حاضر و ناظر، تیرا یہ بندہ نہیں جانتا کہ اس کی پشت کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور اس کے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اے مشکل کشائے عالم، ہر قدم پر اس کی دستگیری فرمانا کہ محمود بن سبکتگین اندھا بھی ہے اور اپاہج بھی۔ اپنے نور ازلی و ابدی کے طفیل اسے بینائی دے تاکہ اپنا راستہ تلاش کر سکے۔ یہ بہت کمزور ہے، اس لیے قدم قدم پر لڑکھڑائے گا، مگر تو اسے تنہا نہ چھوڑ دینا کہ تیری رہنمائی کے بغیر یہ اس راہ پر گامزن ہو جائے گا جس کے مسافروں کو تو نگاہ غضب سے دیکھتا ہے۔ نظام شاہ کا لہجہ رقت آمیز ہو گیا تھا۔ حسد کرنے والی جو آنکھ اس کی طرف اٹھے اس کی روشنی سلب کر لے، اور جو ہاتھ اس کی دستار فضیلت کی طرف بڑھے اسے اپنی شمشیر غیب سے قطع کر دے کہ تو ہر شے پر قدرت و اختیار رکھتا ہے۔ اس سے وہ کام لے جو تیری رضا کا باعث ہو۔ اسے حیوانوں کی بھیڑ سے نکال کر انسانوں کی قطار میں شامل فرما، دنیا کے ساتھ اس کی آخرت بھی سنوار دے۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تیرے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کہ تو نے انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت بخشی اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نظام شاہ نے حد سے زیادہ کمزوری کے سبب بہت مختصر دعا کی، مگر ان چند الفاظ میں حکمت و معنی اور رشد و ہدایت کا ایک دفتر پوشیدہ تھا۔ امرائے سلطنت اور باشندگان غزنی نے ایسی بے باک اور پر اثر تقریر نہیں سنی تھی۔ خود محمود کا یہ حال تھا کہ وہ سر جھکائے رو رہا تھا۔ جب نظام شاہ تقریر ختم کر کے کرسی پر بیٹھ گئے تو والی غزنی پرجوش انداز میں اپنی رعایا سے مخاطب ہوا۔ لوگو، تم نہیں جانتے کہ تمہارا امیر جنگ ہار چکا تھا، مگر یہ شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ قدرت کے دستے کارکشا نے ایک شکست خوردہ انسان کو غلبہ عطا کیا۔ تم بھی میرے لیے دعا کرو کہ میں شیخ کی توقعات پر پورا اتروں اور اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کروں۔ پھر بہت دیر تک اہل غزنی بلند آوازوں کے ساتھ امیر محمود کی درازی عمر اور بلند اقبالی کے لیے دعا کرتے رہے۔ اس دعا میں نظام شاہ بھی شریک تھے۔ جشن تاج پوشی میں ایک عام انسان کی طرح نگار خانم نے بھی شرکت کی تھی۔ اگرچہ محمود نے بہت زور دیا تھا کہ وہ شاہی مہمان کی حیثیت سے اس تقریب میں شرکت کرے، لیکن نگار خانم نے انکار کر دیا تھا۔ وہ پوری تقریب کے دوران روتی ہی رہی۔ ان آنسوؤں میں بے پناہ خوشی کا رنگ بھی شامل تھا اور تمام حسرتوں کا خون بھی۔ تقریب کے اختتام پر نظام شاہ نگار خانم کے پاس جانا چاہتے تھے، مگر محمود ضد کر کے انہیں قصر شاہی میں لے آیا۔ شیخ، بس ایک رات مجھ گنہگار کے کمرے میں گزار دیجئے، والی غزنی بڑے پرسوز لہجے میں درخواست کر رہا تھا۔
تاکہ میں تمام عمر آپ کی خوشبو محسوس کر سکوں اور پتھر کے در و دیوار اپنی اس سعادت پر ناز کر سکیں کہ ایک مرد خدا نے کچھ دیر کے لیے یہاں بھی قیام کیا تھا۔ نظام شاہ مسکرا کر خاموش ہو گئے، گویا انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ محمود کا جشن تاج پوشی ایک یادگار تقریب تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے دل میں ایک خلش سی محسوس کر رہا تھا، اور اس خلش کی ذمہ دار اس کی سوتیلی ماں تھی۔ نظام شاہ کو اپنے کمرے میں ٹھہرا کر محمود اپنی سوتیلی ماں کے پاس پہنچا۔ مادر گرامی، اللہ نے نظام شاہ کو صحت و زندگی دے کر دراصل ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ والی غزنی نے سعادت مندانہ لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اسماعیل کی ماں کے وہی بگڑے ہوئے تیور تھے، جیسے کوئی ملکہ اپنے غلام سے مخاطب ہو۔ مجھے نظام شاہ کی موت اور زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے ام محترم، محمود نے عاجزی کے ساتھ کہا۔ شیخ میرے کمرے میں قیام کیے ہوئے ہیں، آپ ان سے چل کر معذرت کر لیں، میرے دل پر بڑا بوجھ ہے۔ براہ کرم اپنی زبان سے 2 الفاظ ادا کر کے اس باریں گراں کو اتار دیجئے۔ ایک بیٹے کی حیثیت سے میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک مرد حق کے سلسلے میں تمام عمر گنہگار رہیں۔ بس شیخ سے اتنا کہہ دیجئے کہ آپ نے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ جارحانہ قدم اٹھایا اور آپ اپنی اس حرکت پر شدید ندامت کا احساس کر رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتی کہ شیخ کتنے فراخ دل انسان ہیں، وہ تو اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر محمود پر امید نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے محمود؟ اسماعیل کی ماں نے حسب عادت انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا۔ تیرے ہوش و حواس پر نظام شاہ کی اندھی عقیدت کا عفریت مسلط ہے، مگر میں آج بھی اسے محض ایک شعبدہ باز اور گمراہ انسان سمجھتی ہوں۔ میں نے اسے سزا دے کر کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا ثواب کمایا ہے۔ پھر بھی اگر تو سمجھتا ہے کہ میں کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں تو غور سے سن لے کہ میں اس غداگر سے معافی نہیں مانگوں گی جو میرے ماں باپ اور شوہر کی روٹیاں کھا کر جھوٹی ولایت کے منصب تک پہنچا ہے۔ نظام شاہ سے معافی مانگنا تو کجا، اس سے بات کرنا بھی میری شان عمارت کی توہین ہے۔ ماجر گرامی، محمود کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، اور آج وہ پہلی بار اپنی ماں کے سامنے تیز آواز میں بول رہا تھا۔ آپ کے باپ اور شوہر نظام شاہ کو کیا دیتے کہ وہ تو خود شیخ سے ان کی دعاؤں کی بھیک مانگتے رہتے تھے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، میں نے حق فرزندی ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر محمود واپس جانے کے لیے مڑا اور اسے اپنے عقب میں ملکہ ثانی کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اپنے نظام شاہ سے کہنا کہ وہ میری ہلاکت کی دعائیں کرے۔ محمود دوبارہ نظام شاہ کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے والی غزنی کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ فرزند، تم بھی فضول باتوں میں الجھ کر اپنے ذہن کو پریشان کر لیتے ہو۔ شیخ، آپ کو میرے کرب کا اندازہ نہیں کہ میں اپنے عزیزوں کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، مگر وہ مسلسل عذاب خرید رہے ہیں۔ کاش وہ خسارے کی اس تجارت سے باز آ جاتے۔ محمود کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو، مگر ان کی بے راہ روی پر اتنے آزردہ نہ ہو کہ یہ غم تمہیں دوسرے فرائض سے غافل کر دے۔ نظام شاہ نے والی غزنی کو محبت سے سمجھایا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، مگر انسانی فطرت نہیں بدل سکتی۔ میں نے تمہاری ماں کو معاف کر دیا، اب ان کے ذمہ میرا کوئی قرض نہیں ہے، اللہ بھی انہیں معاف فرماتے۔ نظام شاہ کی بات سن کر محمود کو سختہ سا ہو گیا۔ اسماعیل کی ماں کے کمرے اور محمود کی نشست گاہ میں بہت فاصلہ تھا، پھر شیخ نے اس کی گفتگو کس طرح سن لی؟ محمود یہی سوچ کر حیران ہو رہا تھا۔ پھر والی غزنی فرط عقیدت سے گھٹنوں کے بل جھک گیا اور اس نے اپنے ہونٹ نظام شاہ کے زخمی ہاتھوں پر رکھ دیے۔ شیخ، میری گنہگار ذات پر آپ کا یہ ایک اور احسان عظیم ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اذیت و کرب کی جکڑی ہوئی میری روح کو آج آزاد کر دیا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو میں آخری سانس تک ایک ناقابل بیان کرب میں مبتلا رہتا۔ بے شک آپ عظیم ہیں اور ہم گناہوں کی بستیوں میں رینگنے والے اپاہج انسان، اس لیے آپ کی قدر و منزلت نہ کر سکے۔ شیخ، اس کوتاہی کو معاف فرما دینا کہ ہم بہت ناشکرے ہیں۔ والی غزنی زارو قطار رو رہا تھا۔ نظام شاہ نے بے اختیار محمود کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فرزند، تمہارے یہی آنسو شکر گزاری کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ خالق کائنات کے سامنے بھی اپنی آنکھوں کو اسی طرح اشکوں سے نم رکھنا، ورنہ ایک روز پتھر ہو جاؤ گے۔ محمود نے سر اٹھایا، اب اس کے چہرے پر سکون و طمانینت کے آثار نمایاں تھے۔ پھر جب یہ جذباتی فضا اعتدال پر آ گئی تو والی غزنی نے امیر جلال کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا،
وہ حرام کار میری قید میں ہے اور اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو چکے ہیں۔ ایک بار پھر نفرت و غضب کی آگ سے محمود کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ میں نے اس کا معاملہ آپ کی صحت یابی کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ نگار خانم اس خبیث درندے کی دست درازیوں سے محفوظ رہی۔ محمود کی زبانی تمام واقعات کی تفصیل سن کر نظام شاہ رونے لگے۔ ان کے آنسو اپنے اللہ کی شکر گزاری کے طور پر تھے کہ اس ذات پاک نے نگار خانم کے پیراہن آبرو کو داغدار ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب آپ فرمائیں کہ امیر جلال کو کیا سزا دوں؟ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ پہلے اس مردود کو میرے سامنے پیش کرو۔ نظام شاہ کا لہجہ انتہائی غضبناک تھا۔ محمود سناٹے میں آ گیا۔ آج اس نے پہلی بار نظام شاہ کو حالت قہر میں دیکھا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد چند سپاہی امیر جلال کو زندان سے نکال کر محمود کی خلوت گاہ تک لائے۔ سابق سالار غزنی اپنے مفلوج ہاتھوں کی وجہ سے مجسمہ عبرت بنا ہوا تھا۔ نظام شاہ کو دیکھتے ہی وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور ان کے پیروں پر گر کر معافی مانگنے لگا۔ میں تجھے مایوس نہیں کروں گا امیر جلال۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے اس کے مفلوج ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پھیرے اور پھر دوسرے ہی لمحے امیر جلال خوشی سے چیختا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں مفلوج ہاتھوں میں خون کی گردش بحال ہو گئی تھی۔ شیخ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی توجہ سے میرا لا علاج مرض دور ہو گیا۔ یہ کہہ کر امیر جلال دوبارہ نظام شاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکا۔ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ، نظام شاہ نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ اہل غزنی کے سامنے اپنی بیچارگی کا ماتم کرتا پھرے اور لوگوں سے چیخ چیخ کر کہے کہ اسے نظام شاہ پر تشدد کرنے کے سلسلے میں سزا دی جا رہی ہے۔ نظام شاہ پلٹ کر محمود سے مخاطب ہوئے۔ امیر، تم گواہ رہنا کہ میں نے امیر جلال کو معاف کر دیا تاکہ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو تنگ دلی کا تانا نہ دے سکے۔ سپاہی امیر جلال کو کھینچتے ہوئے دوبارہ زندان کی طرف لیے جا رہے تھے اور وہ نظام شاہ سے ان کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ محمود نظام شاہ کی یہ کرامت دیکھ کر خود بھی مجسمہ حیرت بن گیا تھا۔ فرزند، اسے میرے معاملے میں سزا نہ دینا۔ محمود نظام شاہ کی آواز سن چکا تھا۔ امیر جلال کرمیتی ہے اور اس کا نامہ اعمال بہت سیاہ ہے۔ جب تک یہ دوسرے کرامتا کی نشاندہی نہ کر دے اس وقت تک اسے قتل نہ کرنا۔ یہ کرامتا کون ہے شیخ؟ محمود کی حیرت بدستور تھی۔ ملت اسلامیہ کی صفوں میں چھپے ہوئے فتنہ گر۔ نظام شاہ نے قہرناک لہجے میں کہا، مسلمانوں کے عقائد کا خون پینے والے بھیڑیے۔ محمود بڑی حیرت سے نظام شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شیخ، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نامراد امیر جلال کو آپ نے اسی عبرتناک حالت میں رہنے دیا ہوتا تاکہ میں اس کا منہ کالا کر کے غزنی کے گلی کوچوں میں پھراتا اور شاہی ہرکارے چیخ چیخ کر پکارتے کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو نظام شاہ جیسے مرد پاک باز پر ستم ڈھایا کرتا تھا۔ جوش و جذبات میں محمود کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہرگز نہیں فرزند، ہرگز نہیں، نظام شاہ نے انتہائی برہم لہجے میں کہا۔ میں کیا اور میری پاک بازی کیا، مگر تم شخصیت پرستی کے طلسم میں گرفتار ہوتے جا رہے ہو۔ پھر یہی شخصیت پرستی بڑھتے بڑھتے بت پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ نظام شاہ کی اس تنبیہ پر محمود شرمسار نظر آنے لگا۔ تم میرے حوالے سے امیر جلال کو معمولی سی سزا بھی نہیں دو گے؟ نظام شاہ کے لہجے کی برہمی بدستور قائم تھی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اہل دنیا کیا کہیں گے کہ محمود نے اپنے شیخ کا انتقام لینے کے لیے ایک بے گناہ انسان کو تختہ مشق بنا ڈالا۔ امیر جلال ملکہ غزنی اور دیگر امرائے سلطنت کی ہم نوائی میں مجھے منافق اعظم، کذاب اور شعبدہ باز کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک اہل اسلام کا زہد و تقوی محض ایک فریب ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ میری شعبدہ بازی کی آبرو رکھ لے اور امیر جلال کی خوفناک بیماری کو دور کر دے تاکہ نظام شاہ کا حساب اسی دنیا میں برابر ہو جائے۔ مرد قلندر کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ سو اس ذات بے نیاز نے میری دعا سن لی اور مجھ شعبدہ باز و منافق کو سرخرو کر دیا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب امیر جلال کے ذمہ میرا کوئی قرض نہیں۔ میں تمہیں ایک بار پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ تم میرے حساب میں اس کی گرفت نہ کرنا۔ تمہارا سیاسی قانون اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے یہ تم جانو۔ میں تو صرف اس کے مذہبی عقائد کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ وہ ایک کرمیتی درندہ ہے جو اہل ایمان کی قبا پہن کر غزنی کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے تمہیں فتح دے کر اپنے بے شمار بندوں کو ایک خوفناک سازش کے مقتل میں ذبح ہونے سے بچا لیا۔ نظام شاہ سابق سالار غزنی کے بارے میں عجیب و غریب انکشافات کر رہے تھے۔ اگر بدقسمتی سے اسماعیل تم پر غلبہ پا لیتا تو پھر سلطنت غزنی کا مستقبل بھی لامحدود تاریکی میں ڈوب جاتا۔ کرامتا اور ہندوؤں کی مشترکہ یلغار اس نوزائیدہ اسلامی سلطنت کا نام و نشان تک مٹا دیتی۔
محمود کو اپنے پورے جسم میں لاوا سا ابلتا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری عاقبت ناندیش ماں اپنی کوتاہ نظری کے باعث امیر جلال کو پہچان نہ سکی اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو افواج غزنی کی قیادت سونپ دی جو صرف مسلمانوں کی لاشوں سے کوچہ و بازار سجانا چاہتا تھا۔ مگر جنگ سے چند روز پہلے اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور امیر جلال کو مفلوج کر دیا۔ یہ کرامتا کون ہے شیخ؟ محمود نے پریشان لہجے میں کہا۔ افسوس میں انہیں نہیں پہچانتا، مجھے اپنی اس بے خبری پر سخت ندامت ہے۔ نظام شاہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھے سوچتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ امیر محمود کو محسوس ہو رہا تھا جیسے غزنی کا مرد قلندر کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہے۔ پھر نظام شاہ گویا ہوئے۔ نظام شاہ کا لہجہ نفرت و غضب کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ فرزند، ایک تم ہی پر کیا منحصر ہے؟ ان فتنہ گروں کو پہچاننے میں تو بڑے بڑے ذی ہوش بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مجھ بوڑھے ہی کو دیکھو کہ آخر تک امیر جلال کو نہ پہچان سکا۔ وہ تو اللہ نے بر وقت رہنمائی کی، جس کے سبب یہ کرمیتی بھیڑیا میرے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ میں نے ایک دن بے ہوشی کی حالت میں سید امیر علی شاہ کو دیکھا۔ پیر و مرشد مجھ سے فرما رہے تھے، نظام شاہ اٹھ اور اہل ایمان کو خبردار کرتے کہ بت پرست اور کرامتا مل کر سلطنت غزنی پر یلغار کرنے والے ہیں۔ یہ درندہ امیر جلال بھی اسی گمراہ جماعت کا ایک لعنت زدہ فرد ہے۔ ہم نے سبکتگین سے بارہا کہا تھا کہ وہ باہر کے بتوں کا علاوہ اندر کے بتوں کو بھی توڑ دے، مگر وہ ہمارے اشاروں کو نہیں سمجھ سکا۔ اب اس کے بیٹے سے کہو کہ ان اندر کے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ یہ بت باہر کے بتوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ نظام شاہ اپنا خواب بیان کرنے کے بعد بہت غور سے محمود کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا امیر مرحوم نے کبھی پیر و مرشد کی اس تنبیہ کے بارے میں آپ سے ذکر کیا تھا؟ محمود نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، امیر سبکتگی نے کئی بار مجھ سے اندر کے بتوں کے متعلق دریافت کیا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں بھی پیر و مرشد کے اس اشارے کو واضح طور پر سمجھنے سے قاصر رہا۔ یک نظام شاہ کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ میری نظر بس اسی حد تک جا سکی تھی کہ پیر و مرشد کا اشارہ ان بتوں کی طرف ہے جو انسان کی اپنی ذات کے اندر آخری سانس تک موجود رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حرص و ہوس، جاہ پسندی، دولت و اقتدار، یہ وہ بت ہیں جو اکثر انسانوں کا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑتے۔ بہت سے کلمہ گو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، مگر وہ غیر شعوری طور پر ان بتوں کی پرستش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسی بے ایمانی کی حالت میں انہیں موت کھا جاتی ہے۔ میں بھی غزنی میں کرامتا کے وجود سے بے خبر ہی رہتا، مگر اللہ نے میری مشکل کشائی فرمائی۔ یہ کہہ کر نظام شاہ ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ بہت دیر تک خلوت گاہ امیر کے در و دیوار پر گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر یہ سکوت اس وقت ٹوٹا جب نظام شاہ انتہائی تند و تیز لہجے میں کرامتا کی تاریخ بیان کرنے لگے۔ جب خلافت و حکومت کے سلسلے میں عباسیوں اور علویوں کے درمیان سیاسی اختلافات ابھر کر سامنے آئے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ غیر عرب شر پسندوں نے تحریک کرامتا جاری کر کے اسلام اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ دراصل کرامتا کا مذہب کوئی خاص مذہب نہیں، بلکہ مذہب کے رنگ میں یہ ایک سیاسی تحریک ہے جس کا مقصد دنیا سے اسلام کو مٹانا اور عربوں کی فوقیت و برتری کو ختم کرنا ہے۔ نتیجتاً ان عیار ذہنوں نے اپنی سیاسی تحریک کو بڑے عجیب انداز سے مذہبی جامہ پہنایا ہے۔ سادہ دل لوگوں کو یہ لوگ مخاطب کر کے انتہائی پرجوش لہجے میں کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکام شریعہ سب فضول چیزیں ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اس لیے اسے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کرامتا کے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کا قتل کرنا باعث ثواب ہے۔ ان کے یہاں ہلاکت و خون ریزی ایک دلچسپ تفریح ہے۔ اپنے ہم مشربوں کے سوا دوسروں کو اذیت پہنچا کر ناقابل بیان لذت اور خوشی حاصل کرتے ہیں۔ وہ حلال و حرام کی قید اٹھاتے ہوئے عوام الناس سے کہتے ہیں کہ تم سب اپنے اعمال میں آزاد ہو۔ جاہل اور غارت گر لوگوں کے مزاج اور خواہشات سے اس مذہب کو خصوصی مناسبت ہے، اس لیے ہر ملک اور ہر قوم کے جاہل و بدگماش لوگ اس مذہب کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ فتنہ فارس و خراسان کے شہروں میں کسی وبا کی طرح پھیل گیا ہے اور اب یہ وبا غزنی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج محمود کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ہر وقت خاموش رہنے والے نظام شاہ علم و خیر کا ایک سمندر ہے۔ کرامتا کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اس باطنی فرقے کا بانی ہمدان عراق کا ایک دیہاتی باشندہ تھا۔ اس نے 890 عیسوی میں کوفے کے قریب دارالہجرہ کے نام سے ایک قیامگاہ بنائی جو آگے چل کر اس تحریک کا مرکز بنی۔ پھر مضافات بحرین کے قصبے قطیف سے ایک اور گمراہ شخص ابو سعید اٹھا اور اس نے 286 ہجری میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔
پھر وہ تذکیر بصرہ کا ارادہ لے کر آگے بڑھا اور خلیفہ معتضد باللہ کے لشکر سے اس کا آمنا سامنا ہوا۔ ابو سعید نے فتح پائی اور خلیفہ کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سینکڑوں من لکڑی جمع کر کے آگ لگائی گئی اور خلیفہ معتضد باللہ کے ہزاروں سپاہیوں کو اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ ابو سعید ایک انتہائی سفاک انسان تھا۔ وہ 301 ہجری میں اپنے غلام سالبی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے معید کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، مگر اس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر سلیمان بڑے بھائی کو مغلوب کر کے باپ کا جانشین بن گیا۔ نظام شاہ انتہائی قہرناک لہجے میں بول رہے تھے۔ ابو طاہر سلیمان نے حجر، قطیف، طائف کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابو طاہر کی سلطنت میں موجودہ بحرین کا علاقہ بھی شامل تھا۔ ابو طاہر نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خدا کا نمائندہ خاص ہے۔ وہ بآواز بلند کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ ابو طاہر سلیمان نے 311 ہجری میں بصرہ پر حملہ کیا اور بڑی تباہی مچائی۔ 312 ہجری میں حاجیوں کے قافلے کو بھی لوٹا۔ 314 ہجری میں اس نے کوفہ پر لشکر کشی کی اور اس علاقے کو بھی فتح کر لیا۔ 316 ہجری میں انبار فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ ان تمام مارکوں میں اس نے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔ ہزاروں سپاہی قید کر لیے گئے، بعد میں انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ابو طاہر نے شہر ہجر کو دارالحکومت قرار دے کر ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی اور اسے دارالحجرہ کے نام سے موسوم کیا۔ نظام شاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ ابو طاہر سلیمان کی سفاکیاں بیان کرتے کرتے ناقابل بیان اذیت و کرب میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ اب ابو طاہر پر یہ خبت سوار تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر دارالحجرہ کا طواف کریں۔ اپنے اس ناپاک منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ 319 ہجری میں حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچا۔ یوم ترویہ کو ابو طاہر گھوڑے پر سوار ہو کر شمشیر بے نیام لیے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ پھر اسی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اس نے شراب پی، طواف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حرم شریف میں 1700 مسلمان شہید کیے گئے۔ وہ سب کے سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ مکہ شہر میں بھی کرامتہ نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ چاہے زمزم اور مکہ معظمہ کے کئی دوسرے کنویں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئے۔ یہ کہتے کہتے نظام شاہ رونے لگے۔ نفرت و غضب کا غبار ان کی آنکھوں میں پانی بن کر بہنے لگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شدت درد سے نظام شاہ کے دل میں کئی شگاف پڑ جاتے۔ ہائے اہل مکہ کی بے کسی اور شیطانوں کا رقص درندگی۔ نظام شاہ کا لہجہ اس قدر دردناک تھا کہ والی غزنی بھی بے قرار ہو کر رونے لگا۔ محمود کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نظام شاہ صدیوں پہلے شہید ہونے والے مسلمانوں کا ماتم کر رہے ہوں۔ بہت دیر تک نظام شاہ کی حالت غیر رہی۔ پھر جب برسوں سے سلگتے ہوئے جذبوں کا لاوا آنکھوں کے راستے سے بہہ گیا تو نظام شاہ کے چہرے پر قہر و نفرت کی وہی آگ روشن ہو گئی۔ فرزند، تم نہیں جانتے کہ اس خبیث و ملعون ابو طاہر نے خانہ خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ والی غزنی بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ گوش با آواز تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار نام لیواؤں کو تہہ تیگ کرنے کے بعد ابو طاہر نے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھڑوا دیا اور پھر بڑے وحشیانہ انداز میں شیطانی نعرہ لگایا، میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ میں نے ہی لوگوں کو پیدا کیا اور میں نے ہی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر 14 ذی الحج کے بعد ابو طاہر حجر اسود کو اتار کر اپنے دارالحکومت کی طرف لوٹا۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو دارالحجرہ کی جامع مسجد میں مغرب کی جانب آویزاں کر دیا تھا۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا۔ اس بدامنی کی وجہ سے 10 سال تک حج بھی موقوف رہا۔ 10 محرم 339 ہجری کو حجر اسود دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا، کیونکہ ابو طاہر دارالحجرہ کے حج کے لیے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس شیطان کا خیال تھا کہ اہل ایمان حجر اسود کی وجہ سے قطار در قطار دارالحجرہ میں جمع ہونے لگیں گے، مگر اہل ایمان میں سے کوئی شخص بھی ادھر نہیں گیا۔ پھر وہ مردود چیچا کے مرض میں مبتلا ہو کر اس طرح مرا کہ دیکھنے والوں کو عبرت ہوتی تھی، مگر اس کے پیروکار آج بھی موجود ہیں اور خبیثوں کی اسی جماعت کا ایک فرد امیر جلال بھی ہے۔ آپ حکم دیجئے شیخ کہ میں اس کتے کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ جوش غضب میں محمود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ فرزند، نظام شاہ نے آہستہ سے کہا، تم جس طرح مناسب سمجھو امیر جلال کو سزا دے دینا، وہ تو کرامتہ کا ایک حقیر سا اعلی کار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پہلے اس سے معلوم کرو کہ تمہاری فوج میں کون کون اس کے نظریات کا حامل ہے۔ جب وہ تمام بھیڑیے بے نقاب ہو جائیں تو ان سب کا صفایا کر دو۔
یہ فتنہ پرداز لوگ کسی وقت بھی دھوکہ دے کر تمہاری پشت پر وار کر سکتے ہیں۔ محمود کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اب وہ جوش کی بجائے ہوش کی منزل کی طرف لوٹ رہا تھا۔ میری باتیں بہت غور سے سنو فرزند۔ مختصر سے سکوت کے بعد نظام شاہ دوبارہ محمود سے مخاطب ہوئے۔ مجھے تمہارے باپ سے بہت امیدیں تھیں۔ امیر مرحوم نے شروع میں میری باتیں بہت توجہ سے سنی اور کسی حد تک ان پر عمل بھی کیا، مگر پھر وہ دنیا داری میں گھس گئے، یہاں تک کہ آخری وقت میں غلط وصیت کر کے انہوں نے سلطنت غزنی کو بہت نقصان پہنچایا۔ اگر صحیح طور پر اقتدار منتقل ہو جاتا تو ہزاروں مسلمان جانباز بے مقصد نہ مارے جاتے، اور آج غزنی کی فوج کتنی طاقتور ہوتی، کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ مجھے والد محترم کی اس کوتاہی کا احساس ہے۔ محمود شرمسار نظر آ رہا تھا۔